بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ شام کے کوئی 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں چپ کروایا اور پوچھا کہ بھابھی جی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی کہ آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں یہاں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی تو بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہیں اور ماں جی کدھر ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیے۔ میں نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا تو دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، لیکن بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا، یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کروا کے لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹلڈ ہے۔ پہلی نظر میں تو مجھے یوں لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن پھر میں نے بچوں سے پوچھا آپ کی دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ یہ سن کر میں نے نوکر سے کہا، مجھے اور بھائی صاحب کو ایک ایک کپ چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پی۔ وہ کچھ دیر میں معصوم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے، میں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں اتنی مصیبت ہو گئی کہ میری بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، بلکہ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے مجھ سے کہہ دیا، تو مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو جی انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے مجھے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ میں آج ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو آج میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کا ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کا امتحان دینے والا تھا تو ماں میرے ساتھ رات رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا۔ پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا، تجھے تو بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی، ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اسی لیے گرم ہوں۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے، جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو اپنے بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے؟ ہم جن کے جسم کے حصے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر آئے ہیں جو ان کی کسی عادت اور کسی بیماری کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں اپنی ایسی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنی بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اسی لیے میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ساری پراپرٹی ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا اور خود بھی اسی اولڈ ایج ہوم میں رہ لوں گا۔ وہاں کم از کم ماں کا ساتھ تو رہے گا۔ میری ماں میرا گھر ہونے کے باوجود اگر اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو پھر مجھے بھی شاید کچھ عرصے بعد وہیں جانا پڑے گا۔ ابھی سے ماں کے ساتھ رہتے رہتے میری عادت بھی ہو جائے گی اور ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ بھائی جتنا بول رہے تھے اس سے زیادہ رو رہے تھے۔
बातों में रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी की जानिब देखा तो उनका चेहरा पछतावे के जज्बात से भरा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई चलो हम लोग भी अभी फ़ौरन ओल्ड एज होम में चलते हैं। भाभी जी, बच्चे और हम सब ओल्ड एज होम में पहुँचे। बहुत मिन्नत समाजत के बाद गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पाँव पकड़ लिए। बोले, अंदर मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहिब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब भी आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहिब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं इंतज़ार करने का कहकर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लहजे में कहा, 2 बजे रात को आप लोगों ने घर ले जाकर कहीं जान से मार डालें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में हैं। उस पर वो मुझे इनके कमरे में ले गई। कमरे में माँ की कैफियत देखकर लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ़ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली थी। माँ वो फ़ोटो अपने बगल में लिए जैसे किसी बच्चे को सुला रही थी। मुझे देखा तो उससे लगा कहीं बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो सब ही जज्बाती होकर एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आसपास के कमरों में और भी बुज़ुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक आ गए। उन सब की भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। बहुत मुश्किल से हम लोग वहाँ के लोगों को छोड़ पाए। कुछ उस उम्मीद से खलाओं में तक रहे थे, शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर सब बज़ाहिर तो खामोश थे, लेकिन दिल में जज्बात की उथल पुथल हो रही थी। घर पहुँचते पहुँचते 3:45 हो गए, लेकिन भाभी जी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी और मैं भी घर की तरफ चल दिया। लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और मंज़र आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, उसे कमज़ोर ना होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो हमारी रवायत तहज़ीब की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ की हड्डी का समाज कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।